کہ ایم کیو ایم پاکستان اب ابھی تک اپنا تنظیمی ڈھانچہ جو ہے وہ اس کا اعلان کرنے میں تاخیر ہو رہی ہے، آخر اس کی کیا وجوہات ہیں؟ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے مدعو کیا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک صورتحال کے بعد جب بنیادی طور پر 3 دھڑوں کا انضمام ہوا، یعنی متحدہ قومی موومنٹ میں جب پی ایس پی اور جو ڈاکٹر فاروق ستار جنہوں نے اپنا ایک چھوٹا گروپ بنایا تھا اس کا انضمام ہوا، تو ظاہر ہے کہ یہ ایک کوئی بہت سہل کام نہیں تھا، اور آہستہ آہستہ اس کو اپنی ان تمام چیزوں کو مکمل کرنا تھا کہ جو حتمی طور پر ہو جانی چاہیے تھیں۔ اس میں پروسیس کچھ سلو ضرور ہے، کچھ سست روی ہے، مگر چیزیں بہرحال آگے بڑھ رہی ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا کہ چیزیں مزید بہتر ہوں گی۔ اچھا سر، یہ 3 گروپ کا آپ نے وہ کہا کہ جی یہ ملے ہیں، اب متحدہ جو ایم کیو ایم ہے بیسیکلی وہ تو کئی گروپ میں بٹی ہوئی ہے، ایم کیو ایم پاکستان ہے، ایم کیو ایم آپ کے متحدہ قومی موومنٹ ہے، مہاجر قومی موومنٹ ہے، مہاجر رابطہ کونسل ہے، یہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن موجودہ متحدہ قومی موومنٹ کے حوالے سے جو آواز آ رہی ہے میں چاہوں گا کہ اس کی کچھ کلیریفیکیشن آپ سے لے لوں کہ یہ جو ان کا ملنا تھا جو آپ نے بتایا ہے وہ ابھی تک ایگزسٹ کرتا ہے۔ مثلا ایک ٹیسوری گروپ ہے، ایک ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی گروپ ہے، ایک مصطفیٰ کمال گروپ ہے، تو یہ اور فاروق ستار اب کس گروپ میں ہیں مجھے نہیں پتا، اور آپ کس گروپ میں مجھے نہیں پتا، تو یہ کیوں ایسی نیوز باہر آ رہی ہے کہ یہ جو موجودہ متحدہ قومی موومنٹ ہے اس کے بھی کئی دھڑے ہیں؟ جی سر۔ ڈاکٹر صاحب، میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ ظاہر ہے کہ ایملگمیشن جو ہے وہ ایک سست را عمل ہوتا ہے، اور خاص طور پر ایک ایسی صورتحال میں جب کہ ایک جبر کے تحت یہ دھڑے بندی ہوئی اور آہستہ آہستہ وہ واپس سمٹ کر جو ہے وہ ایک نقطہ ارتکاز پر آ رہے ہیں، تو یہ سلو پروسیس ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ گراؤنڈ سے جب تک یہ چیزیں نتھرتی نہیں ہیں اور پروسیس آگے نہیں بڑھتا، چیزیں اپنے نقطہ کمال تک نہیں پہنچ پاتی، اور آہستہ آہستہ یہ پروسیس آگے بڑھ رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ 3 دہائیاں لگی ہیں اس صورتحال تک پہنچنے کے لیے کہ جس میں یہ تقسیم در تقسیم کا سلسلہ ہوا، تو ظاہر ہے کچھ وقت لگے گا، مگر یہ چیزیں مزید بہتر ہو جائیں گی انشاءاللہ۔